بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ حامیم السجدہ کی 5ویں رکوع کی آیات ہے۔ یہ آیات آپ جانتے ہیں کہ مکی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور مکی دور کا بھی وہ حصہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے 6واں سال تھا۔ ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ مخالفین کی اذیتوں کی وجہ سے، ان کی ہر طرح کی یعنی جسمانی ذہنی اذیتوں کے باعث پہلی ہجرت میں تقریباً کوئی 16 افراد تھے جنہوں نے ہجرت کی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی شامل تھی۔ اور اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ میں کوئی 82-83 مرد اور 18 کے قریب عورتیں تھیں، یعنی 100 افراد نے ہجرت کی۔ اور اب مکہ میں بہت کم مسلمان باقی رہ گئے تھے، تو بہرحال بہت مشکل حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے کہ اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تعلیم اور اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق انسان کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارتا ہے، اور بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو گرا دیتی ہے۔ یعنی اس میں ایک کمزوری موجود ہے، بدی کے اندر، برے اخلاق کے اندر ایک کمزوری ہے۔ اور کوئی شخص چاہے کتنا ہی ہٹ دھرم ہو، وہ برے رویے پر اپنے نظروں میں بھی گرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اعلیٰ سیرت کو اپناتا ہے، اس کے اندر ایک روحانی قوت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ ان سخت حالات میں جہاں جینا دوبر کر دیا گیا ہے، کس طرح سے تمہیں اپنا رویہ رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے نیکی میں اور بدی میں، نوعیت کے لحاظ سے فرق ہے، اور پھر اس کے افراد کے لحاظ سے بھی بڑا فرق ہے۔ اور پھر جو افراد ان کے حامل ہوتے ہیں، نیکی کا حامل ایک بدی کا حامل، دونوں کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، تو پھر انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انجام بھی مختلف ہوگا۔ تو اس لیے توجہ دلائی رب کائنات نے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور بدی کو ایسی نیکی سے دفع کرو جو احسن ہو، اعلیٰ درجے کی، بہترین ہو۔ ایک شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے، دوسرا اس کے جواب میں خاموش ہو جاتا ہے، یقیناً یہ ایک نیکی ہے۔ لیکن گالی سننے والا اگر جواب میں اسے دعائے خیر دیتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے۔ یعنی بدی کرنے والا بہرحال
جب مسلسل اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا تو وہ پشیمان ہوگا، اس کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ بدی کو ایسی نیکی سے دفع کرو جو اعلیٰ درجے کی ہو، اچھی ہو۔ ایک بڑا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو ایک شخص آ گیا جس سے کچھ لین دین تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو اس نے بھری مجلس میں حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا، اخلاق سے گری ہوئی باتیں جو ہے وہ کہنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسکراتے رہے۔ تو یکایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے ضبط نہ ہوا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ سخت الفاظ کہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بالکل بدل گیا اور آپ اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، کہ میں جب تک خاموش تھا آپ تشریف فرما تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس شخص کا جواب دیا آپ بالکل چہرہ آپ کا بدلا اور آپ اٹھ کر چل دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تک تم اس کی باتیں سن رہے تھے خاموشی سے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے زبان کھولی تو وہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، لہذا میں شیطان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ بدی کا جواب جو ہے وہ نیکی سے دیں اور اعلیٰ ترین نیکی سے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری بڑی سخت عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ تاثیر، یہ تبدیلی رب کائنات خود بیان کرنا کہ جب یہ رویہ اختیار کرے گا یعنی نیکی کو اختیار کرنے والا، تو بدی اختیار کرنے والا بالآخر جو ہے وہ جھک جائے گا اور وہ جگری دوست بن جائے گا۔ تو مکی دور میں چونکہ سختی کا جواب سختی سے دینے کا نہیں تھا، بڑے صبر سے برداشت کرنے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تاکید کی اور پھر فرمایا کہ وما یلقاہا، اور یہ صفت حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس طرح سے بدی کے مقابلے میں نیکی کو اختیار کرنے کی اور اعلیٰ ترین نیکی اختیار کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفت حاصل نہیں ہوتی الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لینا، یعنی اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، اس کے لیے برداشت، حوصلہ، وسیع القلبی چاہیے اس کے لیے۔ وہ لوگ یہ صفت سے متصف ہوں گے جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صبر سے کوشش کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو صبر والے ہوں گے، صبر کے ساتھ۔ اور صبر بھی دیکھیں کس طرح سے، یعنی کوئی ایک آدھ موقع ہو تو پھر تو، لیکن جہاں برسوں یہ صورتحال ہو کہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو بڑے لمبے صبر کی ضرورت ہے، جیسے کہ مکی دور ہے، 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح سے گزرے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کسی کو مگر اسے جو بڑے حوصلے والا، بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے۔ حظ عظیم، حظ عربی زبان میں حصے کو کہتے ہیں، جس کے حصے میں بڑا ظرف آیا ہو، بڑا ظرف جس کو اللہ نے دیا ہو،
بڑی قوت برداشت ہو، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا حلیم ہے، یہ کتنی مخلوق ہے اس کی مخالفت، کس طرح سے اس کے احکامات کی مخالفت کر رہی ہے، اور وہ دیے جا رہا ہے سب کو، احسان کیے جا رہا ہے سب کے ساتھ۔ تو نصیحت بھی یہی ہے کہ وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق کی بنیاد پر استوار کرو، کہ اللہ تعالیٰ جس اخلاق کا مالک ہے تم اس کی پیروی کی طرف چلو، انہیں اختیار کرو، یعنی یکدم نہ چھلک جاؤ، اس سے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جواب تو دے دو گے لیکن جس مقصد کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، بہت ظرف ہے۔ اور پھر آگے مزید نصیحت، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کسی وقت تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو اپنے اندر کہ شیطان اکسا رہا ہے، دیکھیں شیطان چاہتا یہ ہے کہ ایک فریق اگر بدی کر رہا ہے تو دوسرا فریق اس سے بڑھ کر بدی کا راستہ اختیار کرے، تبھی حق و باطل کے مارکے میں آگ بھڑکے گی اور حق والے وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو انہیں حاصل کرنا ہے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر برائی جو ہے وہ پیش کریں فریقین۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں اپنے اندر کوئی اکساہٹ محسوس ہو کہ شیطان اکسا رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے کہ بدی کا جواب بدی سے دیا جائے، تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ، اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ شیطان کے مقابلے میں جو چیز تمہیں سہارا دے گی وہ اللہ کی پناہ ہے، اور اللہ کی پناہ وہ چیز ہے کہ جب انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنا معاملہ تو اسے ایک اندرونی اطمینان حاصل ہوتا ہے، پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اپنا معاملہ میں نے اس ہستی کے سپرد کر دیا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ توانا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسے اندر ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا، ایک قوت حاصل ہوگی، اور وہ ان صفات پر اپنے آپ کو قائم رکھے گا کہ صبر کی صفت، بردباری کی صفت، حوصلہ اور ہمت کی صفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ سن رہا ہے، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اللہ سے زیادہ سمیع کون ہے، اور جو کچھ ان کی تدبیریں ہیں جو تمہارے خلاف کرنا چاہتے ہیں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو جب تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو گے تو تمہارے اندر یہ چیز اجاگر ہو جائے گی کہ میرا رب مجھ سے زیادہ سن بھی رہا ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا بھی ہے، تو پھر تمہیں شیطان کی اکساہٹ سے جو نقصان پہنچتا ہے اس نقصان سے تم بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا دفاع کرے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا اہل ایمان نے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو کامیابی ملی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، پورے عرب پر وہ غالب آئے، کفر اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا، اسلام غالب آ گیا، اور تاریخ رقم ہو گئی قیامت تک کے لیے۔ یہی سبق ہم سب کے لیے، یعنی قرآن تو ہمیشہ کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، یعنی جتنے لوگ بھی آتے رہیں گے قیامت تک وہ دونوں کرداروں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کس کردار کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان